أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, you are welcomed back in today's topic. Our today's topic is about minerals and energy resources. یہ ہماری جیوگرافی کتاب کی ایک لیسن ہے. آج ہم کچھ باتیں اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو یہ جو منرلز ہیں، منرلز کو سمجھنے سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں وہ کون کون سی چیز ہے جو میٹل سے بنی ہوئی ہے. اپنے دماغ کو حاضر رکھو، اپنی کاپی اپنے سامنے رکھو، اپنا قلم بھی ساتھ رکھیے گا. آپ دماغ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کے گھر میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو میٹلز سے بنی ہوئی ہے. مثلا میں یہاں لکھوں گا بورڈ پر، ایک چیز ہے جو ہر ایک کے گھر میں ہوگی، وہ ہے نائف. سپون، یہ بھی ہر ایک کے گھر میں ہوگا. پلیٹ، یہ بھی ہر ایک کے گھر میں ہوگا. ایکس، یہ بھی ہر ایک کے گھر میں ہوگی. اسی طرح ٹنی پن سے لے کر ٹنی پن ٹو بگ شپس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا آپ لوگ آس پاس کاروں کو دیکھتے ہو، بسز ان کو بھی دیکھتے ہو. اسی طرح اپنے اوپر آپ ایروپلینز کو بھی دیکھتے ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میٹل سے بنی ہوئی ہے. ہماری زمین جو ہے، یہ زمین بھی، یا ارتھز جو کرسٹ ہے، ارتھز کرسٹ جس پر ہم بستے ہیں، جس پر ہم اپنا مکان بناتے ہیں، بلڈنگز تیار کرتے ہیں، ایئرپورٹ بناتے ہیں، روڈز بناتے ہیں. تو یہ ارتھز کرسٹ جو ہے، اٹ از میڈ اپ آف ڈفرینٹ منرل راکس. منرل، میٹل اینڈ منرل، یہ دونوں چیزیں ہم اسی زمین سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میٹلز اور منرلز، یہ کہاں سے ہم ان کو حاصل کرتے ہیں؟ they are made up of mineral rocks. کیونکہ ہماری زمین میں راکس بھی ہے، تو یہ انہی راکوں سے ہم ان میٹلز اور ان منرلز کو ہم حاصل کرتے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں گے، ہیومنز جو ہے، ہیومن بینگز جو ہے، ہیومنز یوزڈ منرلز فار دیئر لیولیہڈ. تو زندگی گزارنے کے لیے انسان بھی ان منرلز کو، ان میٹلز کو استعمال کرتے ہیں. دا فوڈ دیٹ وی ایٹ کنٹینز منرلز. جو غذا ہم کھاتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے، تو غذا جو ہم کھاتے ہیں، اس غذا میں، یا جو ویجیٹیشن زمین سے نکلتی ہے، اس ویجیٹیشن میں بھی، ان ویجیٹیبلز میں بھی آپ لوگ منرلز کو پا سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے، واٹ از اے منرل؟ منرل کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم اس کو یہاں کہیں گے، یہ نیچرلی آکرنگ سبسٹنس ہے. نیچرلی آکرنگ سبسٹینس. نیچرلی آکرنگ سبسٹینس with a definable
with a definable internal structure. تو یہ ڈیٹیل ہے منرل کی. نیچرلی occurring substance with a definable internal structures found in varied forms. Found in varied forms in nature, ranging from the hardest diamond to the softest tail. تو یہ ڈیفینیشن ہے منرل کی. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ منرل آخر کیا چیز ہے. یہاں ہم نے اس ڈیفینیشن میں، اس کے سمجھنے میں ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ اس میں راکز کا ذکر آیا ہے. یعنی جو ہماری زمین ہے، ارتھز کرسٹ ہے، اس میں مختلف قسم کے راکز بھی پائے جاتے ہیں. تو یہ منرل جو ہے ان ہی راکوں سے نکلتے ہیں. مثلا اگر ہم باتیں کریں گے کہ یہ منرل جو ہے کمبائنیشن آف minerals are combination of homogeneous substances called minerals. تو منرل جو ہیں راک سے نکلتے ہیں. تو ہمارے پاس مختلف قسم کے راک ہیں، مختلف طریقوں سے پائے جاتے ہیں. مثلا some rocks contain only one mineral. لیکن دوسری طرف اگر ہم اور راکس کی بات کریں گے، while as others contains more minerals, more identifiable minerals. یعنی کچھ راکز ایسے ہیں جن میں صرف ایک منرل پایا جاتا ہے، اور کچھ راکز ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ منرل پائے جاتے ہیں. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ منرلز جو ہیں ان ہی پتھروں سے، ان ہی راکوں سے فارم ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. تو minerals are found in ores. Minerals generally occur in the following forms. یعنی کچھ فارمز یہاں میں بورڈ پر درج کروں گا جن سے ہمیں پتہ چلے گا، جن سے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ منرل جو ہے کیسے، کن طریقوں سے ہمیں یہ ملتے ہیں. تو یہاں لکھوں گا minerals generally occur in following forms. تو سب سے پہلی فارم کیا ہے؟ وہ ہے igneous and metamorphic rocks. igneous
and metamorphic rocks. تو ان راکس سے ہمیں یہ منرلز ملتے ہیں. تو کہاں کیسے ملتے ہیں؟ occur in creeks. occur in creeks. تو کریکس میں سے ہمیں یہ منرل ملتے ہیں. اسی طرح ایریوائسز اس طریقے سے بھی ملتے ہیں. فالٹز اسے بھی ملتے ہیں. اسی طرح اور جوائنٹس. تو جوائنٹوں میں بھی ہمیں ان پتھروں کے ان راکس کے جوائنٹس میں بھی ہمیں یہ منرلز ملتے ہیں. اسی طرح دوسری فارم کون سی ہے؟ وہ ہے سیڈمنٹری راکس. سیڈمنٹری راک منرلز. تو یہ کیسے اوکر ہوتے ہیں؟ اوکر ان بیڈس. اوکر ان بیڈس اینڈ لائرس. تہوں میں. چونکہ کچھ راکس ایسے ہوتے ہیں جن کے لائر ہوتے ہیں، جن کے بیڈز ہوتے ہیں. تو ان بیڈز اور لائرس میں بھی ہمیں منرل فارم ہوتے ہیں، منرلز ملتے ہیں. مثلا اگر ہم یہاں بات کریں گے، کول ایک منرل ہے، یہ ہمیں ایسے ملتا ہے. یا آئرن ہے، یہ بھی ان سیڈمنٹری راکس میں ہمیں اور کنٹریکٹ ان لانگ پیریڈس آف ہیٹ اینڈ پریشر. ان کو بہت دنوں تک، بہت وقت تک ہمیں ہیٹ اور پریشر دینا پڑتا ہے. تو اس ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے ہم ان منرلز کو ان سیڈمنٹری راکس سے حاصل کرتے ہیں. مثلا اگر ہم اور بات کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ منرل ہے جن میں جپسم ہے، یہ بھی ایک منرل ہے. اسی طرح پوٹاش سالٹ، یہ بھی ایک منرل ہے. اسی طرح ایک اور منرل ہے سوڈیم سالٹ، یہ بھی ایک منرل ہے. آر فارمڈ بائی ایواپریشن. تو ایواپریشن یہ ایک پروسیس ہے، سائنٹیفک پروسیس ہے. تو اس پروسیس کی وجہ سے بھی ہم کچھ چیزیں فارم کرتے ہیں، کچھ منرلز فارم کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے کو ہم استعمال میں لا کر ان منرلز کو حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم ان منرلز کو حاصل کرنے میں مدد حاصل کرتے ہیں. وہ ہے ڈیکمپوزیشن آف سرفیس راکس. تیسرے نمبر پر ڈیکمپوزیشن آف سرفیس راکس. سرفیس راکس کو ڈیکمپوز کیا جاتا ہے لائک بائی ریموو آف soluble constituents. مثلا ہمارے پاس ایک منرل ہے باکسائٹ. تو یہ اس طریقے سے ہم ڈیکمپوز کر کے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ منرلز جو ہیں، ہمارے پاس جو منرلز ہیں تقریباً ابھی تک ہم نے جو منرل ہمارے پاس ہے 200 سے زیادہ منرل ہم نے دریافت کیے ہیں، ڈسکور کیے ہیں. تو ہمارے پاس اب جو
منرل جو ہیں ہم اگلے لیسن میں اگلے ٹاپک میں ہم ان کو ایک ایک کر کے ہم ان پر انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال آج کے لیسن میں بس اتنا ہی.